الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل. بعد تراویح تاریخ اسلام کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں. گزشتہ سالوں میں آپ حضرات نے تاریخ اسلام سے دو جنگوں کے واقعات سماعت کیے اور ان کا پس منظر اور پیش منظر، یعنی وہ جنگیں کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کے معاملے کو آپ نے سماعت کیا تھا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ جو غلط باتوں کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چند کمزور ایمان مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ کر اس قسم کے شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، تو حقیقت میں ان کی حقیقتوں کو آشکار کرنا ہے اور ایک اپنی تاریخ سے واقفیت کو حاصل کرنا ہے. یاد رکھیں، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی بنیادوں کو ختم کر ڈالتی ہے. بحمدہ تعالی مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ قرآن و سنت میں بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے. لیکن فی زمانہ چونکہ مسلمانوں کا رجحان دین کے علم کو حاصل کرنے کی طرف بہت کم ہے، اس لیے آج کے زمانے کا مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے. ورنہ ایک صدی پہلے کے جو مسلمان تھے وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتے تھے. لیکن ہمارے مد مقابل جو کافرین ہیں، جنہیں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، یہودی، عیسائی، کرسچین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے آج تک اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہے. اور بالخصوص قوم یہود، یہ آج تک ان کا بچہ بچہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اور ان کے بچے بچوں کے دلوں میں اسلام کی دشمنی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی ان کے مقابلے میں اپنی تاریخ یاد ہونا ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک ڈائلاگ، ایک جملہ کہا گیا تھا کہ ہمیں مدینہ سے خیبر کی طرف نکالا گیا. یہ ایک مرتبہ ہو گیا، اب دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے کہ وہ دشمنی، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا واقعہ تھا، کیا معاملہ تھا، تو شاید 90% مسلمان اس بات کو جان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں. لیکن آج بھی یہودیت اس بات کو یاد کیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی شرارتوں سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر ظلم کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ تو اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے.
اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر کو جانا جائے کہ آخرکار بات کیا تھی، کیوں ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا، کیوں ان کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی بیان کیا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ نئے لوگ بھی ہوں اور پرانے بھی ہوں تو ذہن میں بات نہ رہ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مکی زندگی گزار کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پر مذہب کے اعتبار سے 2 قومیں اور ذات اور برادری کے اعتبار سے 4-5 قومیں آباد تھی۔ مذہب کے اعتبار سے تو یا تو یہاں کے رہنے والے مشرک تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے، یا یہودی تھے، یعنی بتوں کی وہ پوجا تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، لیکن اپنی من مرضی کے مطابق مانتے تھے۔ ان کے نبیوں نے انہیں جو پیغام دیا تھا اس پیغام کے مطابق ان کا معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ مذہب کے اعتبار سے 2 قومیں تھیں، اور ذات پات کے اعتبار سے مشرکین کی 2 ذاتیں تھیں، جن کو ایک کو اوس کہا جاتا تھا اور دوسرے کو خزرج کہا جاتا تھا۔ اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ، اور نمبر 3 بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ مشرکین کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں ذاتوں کے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں کچھ منافقین تھے، لیکن اکثر ان میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اور یہودی ان لوگوں سے حضور کے آنے سے پہلے کہتے تھے کہ جب آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی پر ایمان لانے کی سعادت ان لوگوں کے نصیبے میں لکھی تھی، تو یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اور یہودی حسد اور جلن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 قسم کے مذہب کے لوگ وہاں تھے، ایک قسم کے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، اوس و خزرج جو مشرکین تھے وہ مسلمان ہو گئے، اب جو یہودی تھے وہ اپنے دین پر رہے۔ تو اب یہاں پر مدینہ منورہ میں مذہب کے اعتبار سے واپس 2 قوم ہو گئی ہیں، ایک وہ جو یہودی تھے اور ایک وہ جو مسلمان تھے، اور ان دونوں قوموں کو مدینہ منورہ ہی میں رہنا تھا۔ اور ضروری بات ہے کہ جب مذہب کے اعتبار سے 2 قومیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پر، تو ان کے لیے کچھ کامن اصول ہوں، کچھ عام اصول ہو، تاکہ وہ دونوں مل کر شہر کے امن کو برقرار رکھ سکے، شہر میں سکون اور شانتی کو رکھ سکے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، قبیلے بنو نذیر سے اور بنو قریظہ سے اور بنو قینقاع سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اور تم مل کر مدینہ منورہ کے امن کو، سکون کو قائم رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، کسی بھی قسم کا یہاں پر فتنہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ جو ایمان لانا چاہے گا وہ ایمان لائے گا، جو نہیں لانا چاہے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی، اس پر کوئی زور دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک معاہدہ یہ تھا۔ دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ پر ہم مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا مشرکین مکہ ہم سے لڑائی کرتے ہیں تو اس میں تمہاری 2 صورت رہے گی۔ ایک صورت یہ کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تمہیں ہمارا ساتھ نہیں دینا ہو تو تم ہمارے دشمنوں کا بھی ساتھ نہیں دو گے، برطرف ہو کر بالکل تم الگ رہو گے اور تمہیں کسی کے بھی ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بہت سی چیزیں اور بہت سے معاہدے مسلمانوں نے یہودیوں سے کر لیے تھے، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کا امن اور سکون برقرار تھا۔ لیکن چونکہ یہودی اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر
اور مدینہ منورہ میں رہنے والے اکثر لوگوں کا ایمان دیکھ کر خاموش تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن اور حسد موجود تھا۔ وہ ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو مدینہ منورہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جنگ بدر ہوئی، تب بھی انہوں نے دل میں یہ خوشی کا اظہار کیا کہ ایک دن چلو مشرکین مکہ سے یہ لڑیں گے، مشرکین مکہ کی تعداد اتنی ہے کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کو 1000 کافرین پر فتح عطا فرمائی۔ یہودیوں کا جو خواب تھا یہ ختم ہو گیا۔ دوسرے سال یعنی سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جس کا واقعہ گزشتہ رمضان میں ہم نے بیان کیا تھا۔ بظاہر جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور بہت نقصان مسلمانوں کا اس جنگ کے اندر ہوا۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے اس نقصان کو دیکھا تو یہودی بہت خوش ہو گئے، اور اندر اندر ان کے دلوں میں اس طرح کی خوشی ہوئی اور اس طرح کے منصوبے یہ بنانے لگے کہ اب مسلمان جس طریقے سے پہلے طاقتور تھے اب طاقتور نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر دب کر ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لہذا اگر ہم اب مسلمانوں کے اس عہد کو توڑ دیں اور ان کا ساتھ نہ دیں تب بھی اب مسلمان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر 70 صحابہ کرام کا شہید ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور 70 صحابہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی تھی؟ بہت کم تعداد تھی، اور ان میں 70 نوجوان شہید ہو جائیں جنگ کرنے والے۔ کل تعداد مسلمانوں کی جنگ احد میں جو تھی وہ 700 تھی جو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان 700 میں سے اگر 70 شہید ہو جائیں جو جوان مرد ہوں اور بڑے بڑے بہادر ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے کمزوری دشمنوں کی نظر میں آئے گی، حالانکہ اللہ عز و جل کی قدرت کے آگے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں، یہ تو اللہ کا اصول ہے۔ کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی بھاری جماعتوں پر بھاری پڑ جاتی ہے، اس لیے قدرت کے آگے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کا یہی معاملہ تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی قدرت ہی پر یقین اور اطمینان ہوا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم کتنے کم ہیں، بلکہ انہوں نے اللہ عز و جل کی نصرت، مدد اور تائید کی طرف دیکھا کہ ہم چاہے تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ عز و جل کی مدد شامل حال ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کو یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد دل کی اتھا گہرائیوں میں اترا ہوا تھا، مسلمان ہمیشہ با حوصلہ با ہمت نظر آیا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہمیشہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ الغرض تو یہ یہودیوں کو ایک طریقے سے شے مل گئی، اور ان کو ایک طریقے سے یہ مل گیا کہ چلو اب تو مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی، یہ کمزور ہو گئے، ہم آرام سے اگر ان سے وعدہ خلافی کریں گے بھی تو مسلمان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اب قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع میں سے جو ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا جسے کہتے ہیں بنو نذیر، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھگا دیا تھا، اور خیبر میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، جو مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں جا کر انہوں نے پناہ دی تھی۔ یہ بنو نذیر کے نکالنے کا سبب کیا بنا، اسی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس درس میں اس سال کی آپ سماعت کریں گے، اور بھی آگے درس ہوں گے، لیکن بالخصوص اس کو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں یہ اسلام کو جو ہے بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین جائیداد لے کر مسلمانوں نے ہم کو نکال دیا تھا۔ ان کی شرارتوں کو اور ان کی وعدہ خلافیوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیف دینے کو
آپ ان واقعات میں سماعت کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے شرارتیں کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ باہمت اور باحوصلہ رکھے، اور صحابہ کرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دشمنوں پر فتح یابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ